السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج کا لیکچر ہے مشاورتی نفسیات پر. یہ نفسیات کی ایسی شاخ ہے جو فرد کی زندگی کے مسائل کو سمجھنے اور انہیں حل کرنے اور اپنی فطری صلاحیتوں اور رجحانات کے مطابق فیصلہ کرنے کے قابل بناتی ہے. بیسیکلی بچوں، ہمیں کوئی بھی ہے تو ہم سب ہی کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں اپنی زندگی میں. کوشش تو کرتے ہیں ہم سب ہی کہ ہم اپنے مسئلوں کو حل کر سکیں، ان کو سولو کر سکیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو نپٹانے میں کچھ معاملات کو سلجھانے کے قابل نہیں رہتے ہیں، ان کو ٹھیک سے نپٹا نہیں سکتے. تو اس کے لیے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اور رہنمائی کس سے حاصل کریں گے؟ رہنمائی اور مشاورت کے ماہرین سے. ماہرین رہنمائی اور مشاورت کی جو اہلیت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے خاص تربیت حاصل کی ہو، بالکل ویسے ہی جیسے کلینکل سائیکالوجسٹ کرتے ہیں اپنے ایریا میں. اس طرح سے کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ بھی رہنمائی اور مشاورت کے ایریا میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد انٹرنشپ کرتے ہیں، اس میں اپنے پیشے میں مہارت حاصل کرتے ہیں. یہ ماہرین بھی اپنا انفرادی کلینک بھی کھول سکتے ہیں یا مشاورتی ادارے جو قائم کیے گئے ہیں ان میں کام کر سکتے ہیں. بیسیکلی یہ مطابقتی مسائل جو ہمارے ایڈجسٹمنٹ پرابلمس ہیں زندگی میں، ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مطابقتی مسئلے جو ہیں ہمارے وہ مسائل ہو سکتے ہیں معاشرے سے ریلیٹڈ، جذبات سے ریلیٹڈ، تعلیم سے، پیشے سے، ایون آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ بھی ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہو سکتے ہیں. تو ان سب کو جو ڈیل کرتے ہیں وہ ماہر مشاورتی نفسیات کرتے ہیں. تو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو آگے سے کن شعبوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ماہر مشاورتی نفسیات جن شعبوں سے زندگی میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ اس میں ازدواجی مشاورت ہے، خاندانی مشاورت ہے، پیشہ ورانہ رہنمائی ہے، تعلیمی مشاورت ہے اور پیشے سے متعلقہ مشاورت ہے. پیشہ ورانہ رہنمائی اور پیشے سے متعلقہ مشاورت دو الگ ایریاز ہیں. اچھا جی، کون سے خواص ہیں جن کی مدد سے ایک ماہر مشاورتی نفسیات کا اپنا کام بہترین انداز میں کر سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی جو بیٹا اس کی خصوصیت ہونی چاہیے، اس کو اپنے شعبے میں مکمل مہارت ہو. سیکنڈلی، تحمل مزاج ہو، جذباتی استحکام ہو، وسیع النظر ہو، تنگ نظر نہ ہو، شخصیت سے شناس ہو، یعنی کہ کوئی شخص اس کے پاس آ رہا ہے تو وہ اس کی پرسنالٹی کے بارے میں اپنی ججمنٹ قائم کرنا جانتا ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہ کس قسم کا انسان ہے. مضبوط قوت فیصلے کا مالک ہو، پراعتماد ہو، ہمدرد ہو، جدت پسند ہو اور خوش اخلاق ہو، اور اس کو اپنے مقاصد اور اصولوں سے آگاہی حاصل ہو، اسے پتہ ہو کہ وہ کس چیز کے لیے مشاورت دینے جا رہا ہے، کس چیز کے لیے رہنمائی کرنے جا رہا ہے. تعاون حاصل کرنے کی قابلیت ہو اس میں، یعنی کہ اگر ضرورت پڑے کہ آپ کا جو موکل ہے. اور ایک بات بیٹا، جو آپ کے پاس یہاں پہ آپ سے مشاورت لینے کے لیے آئے گا ماہر مشاورتی نفسیات کے پاس، اس کو ہم کلائنٹ کہیں گے. تو وہ ماہر مشاورتی نفسیات اس قابل ہو کہ مشاورت کے لیے اگر مریض کے کسی ریلیٹیو سے یا ٹیچر سے یا فرینڈس وغیرہ سے یا سوشل ورکر سے ضرورت پڑے اس کے بارے میں انفارمیشن دینے کے لیے، تعاون حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں اتنی قابلیت ہو کہ وہ تعاون حاصل کر سکے. اس کے علاوہ اس میں احترام انسانیت ہو، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ یہ تو فلاں قبیلے سے اس کا تعلق ہے یا فلاں خاندان سے اس کا تعلق ہے تو میں نے تو اس کی رہنمائی نہیں کرنی ہے، یا فلاں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان نہیں ہے یا ہندو ہے یا یہ عیسائی ہے. تو ایسا نہیں. بیسیکلی ماہر مشاورتی نفسیات کا جو کام ہے وہ رہنمائی کرنا ہے، مشاورت دینا ہے. تو اس کو اپنے پرپس کے اوپر ہی رہنا ہے، اس کو پرسنل نہیں ہونا اپنے کلائنٹ کے ساتھ، اور اس کو اس قابل بنا دینا ہے جو بھی اس کا کلائنٹ آ رہا ہے کہ وہ کلائنٹ اپنی ذات سے مکمل آگاہی حاصل کرے، اپنی خودآگاہ صلاحیتوں کو جان سکے اور ان کو جاننے کے بعد اپنی تعلیمی، ذاتی نشوونما یا معاشرتی تربیت اور پیشہ ورانہ شعبوں میں اپنی ضروریات کو اچھے طریقے سے پورا
कर सके अपनी काबिलियतों की मदद से, और अपनी काबिलियतों की मदद से अपने मसाइल पर काबू पाना सीख ले। ये मेन पर्पज़ है माहिर मुशावरती नफ्सियात का। गोया जो माहिर मुशावरती नफ्सियात हैं वो इंसान को काबिल बना देते हैं इसके कि वो अपने मसलों को ख़ुद हल करने के काबिल हो जाते हैं और अपने बारे में पुरएतमाद होने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं माहौलियाती नफ्सियात। माहौलियाती नफ्सियात बेसिकली क्या है बच्चों? माहौलियाती नफ्सियात ये है कि आप कहाँ हैं। आपको कहीं भी आपको जो डिफ़ाइन करना है अपने आप को, किसी सिनेरियो में डिफ़ाइन कर रहे हैं, और जो सिनेरियो है, वो जो जगह है, वो जो पस मंज़र है, बेसिकली वो आपका माहौल है। माहौल दो तरह के हैं। अगर आपको नुशनुमा के नफ्सियात में याद हो तो हमने डिस्कस किया था पैदाइश से पहले का माहौल और पैदाइश के बाद का माहौल। इंसान की ज़िंदगी का हर लम्हा किसी न किसी पस मंज़र के अंदर ही डिफ़ाइन किया जा सकता है। बग़ैर किसी पस मंज़र के हम किसी इंसान को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। आप अपने घर में, आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, फ्रेंड्स के साथ, आप जो भी जगह है, जब आपको डिफ़ाइन करना है हमने कि आप कौन, तो हम आपको आपके माहौल के हवाले से ही डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो माहौल के बेटे जो असरात हैं वो परमानेंट हैं, और वो इतने ज़्यादा और इतनी अहमियत के हामिल हैं कि अब ये एक अलग से शोबा बन चुका है माहौलियाती नफ्सियात, जिसमें रिसर्चर्स बहुत तहकीक कर चुके हैं और इस तहकीक को आम ज़िंदगी में इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इवन आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आपकी चीज़ें बनी हुई हैं, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन आपके जो रूम में चीज़ें हैं, वो भी आपके माहौल का ही पार्ट है। और उसमें वो जितनी कंफर्टेबल होंगी, जितनी आपके लिए पुरसुकून होंगी, सेटिस्फैक्ट्री होंगी, उतना आपका माहौल जो है वो बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा और उसका इम्पैक्ट भी बेहतरीन आएगा। आप इसकी मिसाल बच्चों ऐसे ले सकते हैं कि जहाँ पे बैठ के आप पढ़ रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, वो बहुत नॉइज़ी है और शोर शराबे वाला एरिया है, तो फिर क्या होगा? आप तवज्जो से पढ़ाई नहीं कर सकते। वो ऑटोमेटिकली आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हर चीज़ को मुतासिर करेगी। कुछ माहौल हम खुद बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आप किस जगह पे रह रहे हैं, आपने उस रूम को कितना सेट किया, आपके पास कितनी फैसिलिटेशन है उसको सेट करने के लिए, आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, और आपने उसको अपने मुताबिक, अपनी कंफर्टेबिलिटी के मुताबिक कितना उसको प्रिपेयर कर लिया, उसको तैयार कर लिया है ताकि आप वहाँ सुकून से रह सकें। ये खुद साख्ता माहौल है। कुछ अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल है, जैसे पहाड़ी इलाके हो गए, जैसे आप लोग बागात की सैर करने जाते हैं, नदी नाले हो गए, दरिया हो गए, इस तरह की सारी जगह नेचुरल हैं। और ये कुदरती मनाज़िर हमारी ना सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ बीइंग पे बल्कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ बीइंग दोनों को मुतासिर करती है। जिन लोगों ने विज़िट किया है ख़ास तौर पर शहरों का और जो यहाँ पे हैं, तो कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो शहर की ज़िंदगी का माहौल है वो किस तरह से, कितना उसमें शोर है, कितनी उसमें आलूदगी है, और यहाँ जो हम हवेली लखा में बैठे हुए हैं तो यहाँ का जो माहौल है कितना पुरसुकून है। और तो अब यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता रश शुरू हो गया, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप लाहौर जैसे शहर से या साहिवाल जैसे शहर से कंपेयर करें तो उसके मुताबिक जो छोटे शहर हैं हमारे, वहाँ पे जो माहौल है वो ज़्यादा पुरसुकून है, और जो यहाँ के लोग हैं आपको ज़्यादा सेहतमंद नज़र आएंगे बानिस्बत शहरों के लोगों से। यहाँ और मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपको एक साफ़ सुथरे माहौल की बात की जाए, आलूदगी से पाक माहौल की बात की जाए, तो मैं उस हवाले से इस बात को डिफ़ाइन कर रही हूँ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारा जो शोबा आता है बेटा, वो आता है तलीमी नफ्सियात का। तलीमी नफ्सियात का जो शोबा है वो तलीमी तदरीस के दरमियान तामुल की वजाहत करता है और बेहतरी से ताल्लुक़ रखती है। बेसिकली माहिर तलीमी नफ्सियात क्या कर रहे हैं? वो नफ्सियात के असूलों का इतलाक़ कर रहे हैं तालीम पर, कि किस तरह से तालीम को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है, यानी कि जो तालबात हैं और तालिब इल्म हैं उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके, और उनको ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाए, ऐसा सिलेबस प्रोवाइड किया जाए जो कि उनके लिए काबिल फ़हम हो। वसी तरह मैनी में बेसिकली ये आपकी आमोज़िश से रिलेटेड है कि आप लोग चीज़ें कैसे सीख रहे हैं।
اور یہ موضوع صرف ہماری یہ نہیں کہ ہم نے کلاس روم میں کیا سیکھ لیا یا آپ کو یہاں پہ کیا پڑھا دیا، بلکہ آپ کے عام ڈیلی لائف میں آپ کس انداز میں سیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے آپ کے کردار میں، آپ کے ایٹیٹیوڈ میں مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ تو ماہر تعلیمی نفسیات اس چیز سے ڈیل کرتے ہیں تاکہ جو طلباء کا کردار ہے اس کو باقاعدہ اور منظم بنایا جا سکے اور ایسے طریقے کا استعمال کیے جائیں جو ان کے لیے ہیلپ فل ہوں۔ کچھ ماہر تعلیمی نفسیات کچھ جو فرائض انجام دیتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نظم و ضبط کی پابندی سکھا رہے ہیں، نشوونما کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پڑھنے میں کسی کے بھی اسٹوڈنٹ کے پڑھنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو ڈیل کر رہے ہیں، اور کسی حوالے سے بھی ہو۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی بچہ فزیکلی کمزور ہے، وہ ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہا، وہ توجہ نہیں دے پا رہا، یا وہ ہر وقت بیمار رہتا ہے، اور پاسبلٹی ہے کہ مینٹلی ڈسٹربنس کی وجہ سے بھی وہ ٹھیک سے لرننگ اس کی جو نہ ہو رہی ہو اور جو لرننگ ہے وہ سلو ہو۔ اس کے علاوہ آزمائشی تیار کرنا ذمہ داری ہے ایجوکیشنل سائیکولوجسٹ کی۔ وہ تیار کرتے ہیں آزمائشیں اسی طرح سے بچوں بالکل ایسے ہی جیسے آپ لوگوں کے اینولی ٹیسٹ ہو رہے ہیں یا منتھلی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ میئر کرنے کے لیے کہ جو آپ کو سکھایا گیا ہے کہ آپ نے وہ لرن کر لیا ہے یا نہیں، اور کمپیریزن کے لیے بھی کہ کوئی پیچھے ہے، کتنا اپنی کلاس والوں سے پیچھے ہے یا کتنا آگے ہے۔ اس کے بعد رویوں کی تشکیل کی ذمہ داری ہے۔ رویوں کی تشکیل میں وہ منفی رویوں کو مثبت رویوں کے ساتھ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو منفی رویے ہیں نہ صرف ان کی تعلیم کو افیکٹ کرتے ہیں بلکہ ماحول کو بھی ناسازگار بنا دیتے ہیں۔ خصوصی تعلیم ہے۔ خصوصی تعلیم بیٹا جی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کہ مینٹلی طور پہ ڈیٹوریشن کا شکار ہوتے ہیں اور فزیکلی کسی قسم کی ان کو کمی ہوتی ہے، جیسے کسی کی بینائی کمزور ہے یا دیکھ نہیں سکتا یا سن نہیں سکتا، تو ان کے لیے الگ ایجوکیشنل سیٹ اپس ہوتے ہیں جن میں ان کو سکھایا پڑھایا جاتا ہے۔ پھر جو ان کی ذمہ داری آتی ہے وہ تحریکی فرائض کی آتی ہے۔ وہ بچوں میں سیکھنے کا، جاننے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں تاکہ جو بچے ہیں وہ بہترین طالب علم کی حیثیت سے ابھر سکیں اور وہ اپنے تعلیمی اور ذہنی اور جسمانی مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ جب انسان متحرک ہوتا ہے نا کسی چیز کو سیکھنے کے لیے، خود چاہتا ہے کہ میں نے یہ چیز سیکھنی ہے، تو اپنے وہ بہت سے مسئلے بھی حل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں غیر معمولی نفسیات۔ غیر معمولی نفسیات بیسیکلی کن لوگوں سے ڈیل کر رہی ہے؟ غیر معمولی اعمال والے لوگوں سے۔ غیر معمولی جو ایسے لوگ جن کی جو ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہیں، ان کے جو اعمال ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ایب نارمل سائیکولوجی ڈیل کرتی ہے۔ وہ بیسیکلی ان وجوہات کا مطالعہ کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کا جو کردار ہے وہ ایب نارمل ہو گیا ہے اور وہ ذہنی امراض کا شکار ہو چکے ہیں۔ غیر معمولی نفسیات بیسیکلی بچوں بتا رہی ہے کہ غیر معمولی کردار گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے، معاشرتی ناانصافیوں اور طبی بیماریوں یا حادثات کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ قدیم ماہرین نفسیات بیسیکلی غیر طبعی نفسیات کو اہمیت نہیں دیتے تھے، ایب نارمل سائیکولوجی کو اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن جب لیٹر آن فرائڈ نے اس بات کی توجہ دلوائی جو تاریخ میں ایک نیا موڑ بنا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ جو فرد کے نفسیاتی حالات ہیں اس کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں۔ فرائڈ کے اسی نظریے کی بدولت ہی غیر طبعی نفسیات وجود میں آئی تھی، اور فرائڈ کے خیال میں انسان کا جو لاشعور ہے اس کی دبی ہوئی ناآسودہ خواہشات کا مرکز ہے۔ لاشعور کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں نا بیٹا، جس کو ہم نہیں جانتے، جس کے بارے میں ہمیں اپنا شعور ہی نہیں، پتہ ہی نہیں اس ایریے کا، وہ بھی بہت بڑا ایریا اکارڈنگ ٹو فرائڈ، لیکن ہم اس کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے۔ تو وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں ہماری ناآسودہ خواہشات ہیں، اور یہ ناآسودہ خواہشات ہی ذہنی توازن کا بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ اور ایسے مریضوں کے لیے اس نے تحلیل نفسی کا طریقہ بتایا تھا۔ بیسیکلی تحلیل نفسی کا جو مین پرپز ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی بیماری کی وجوہات جان جاتا ہے، وجہ جان جاتا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے ماہرین کا بھی یہی خیال ہے کہ انسان پیدائشی طور پہ نارمل ہوتا ہے، لیکن بعد میں جو اس کے حالات ہیں اس کو بیمار کر دیتے ہیں یا پاگل بن جاتے ہیں۔ وہ بیسیکلی
وہ جو حالات خراب کرتے ہیں انسان کے، تو ہم عام طور پر ان بیچاروں کو پاگل کہنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ وہ پیدائشی طور پہ ایسے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری نہ ہونے کی وجہ سے، ان کی خواہشات کی تسکین نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان حالات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غیر معمولی نفسیات ایسے ذہنی مریضوں کو کیا کرتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ ان کے کردار کو نارمل سطح پر لے کر آئے اور ماحول کے ساتھ وہ مطابقت اختیار کر سکیں۔ اور اس کے بعد اب آ جاتا ہے بیٹا نفسیات جرم، اصلاحی نفسیات یا کرمنل سائیکولوجی اور کریکشنل سائیکولوجی۔ کرمنل سائیکولوجی بیسیکلی 3 چیزیں دیکھ رہی ہے۔ 3 چیزیں کون سی ہیں کہ جرم کے کیا محرکات ہیں، مجرموں کی ذہنی حالت کیسی ہے اور کس قسم کی سزا دی جانی چاہیے۔ محرکات میں کیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کون سے محرکات ہیں جس نے کسی شخص کو، کسی فرد کو جرم کرنے پر مجبور کیا، یا وہ کون سی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اس کی جو ذہنیت ہے وہ مجرمانہ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ دیکھتے ہیں کہ ماہر نفسیات جرم یہ دیکھ رہا ہے کہ کس قسم کا ان کا جو کردار ہے وہ جو کردار ہے غیر معمولی کردار ہے، اور ان کو فطری تقاضوں اور ذہنی رجحانات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ نفسیات جرم کا بنیادی مقصد یہ جاننا ہے کہ فرد جرم کیوں کر رہا ہے، کیا وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا حالات نے اس کو مجبور کر دیا ہے، کیا مجرموں کی اخلاقی تربیت ضروری ہے، کچھ افراد بار بار قانون کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سارے لوگوں کے بارے میں، بچوں آپ نے سنا بھی ہوگا، ان کو بہت پنش بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جرم کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو پھر ماہر مجرم نفسیات یہ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی سزا دینی چاہیے۔ اس قسم کے جو تمام سوالات کے جوابات ہیں نفسیات جرم کا ماہر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس طرح کی سزا دی جائے کہ جو مجرم ہے وہ ایک اچھا انسان بن جائے، کہ وہ جیل سے باہر آئے، اور سزا اس کے جرم کو دی جائے نہ کہ اس کی ذات کو، اور یہ بات اس مجرم کو بھی ریلائز کروائی جائے کہ جو آپ نے جرم کیا ہے اس آپ کے فعل کو سزا دی جا رہی ہے، آپ کی ذات کو سزا نہیں دی جا رہی ہے۔ اور ماہر مجرم نفسیات اس مجرم کے ساتھ نفرت نہیں کرتا، اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا، اس کو ایز اے ہیومن بینگ ڈیل کر رہا ہے، اس کو احترام دے رہا ہے، جو کہ ایک انسان کا رائٹ ہے۔ دور جدید میں بچوں دنیا کے ہر معاشرے میں جو جرائم کا شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن، تو آٹومیٹکلی پھر جو نفسیات جرم ہے اس کی جو ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جیلوں میں نہ صرف ماہر نفسیات کے جرم کا تقرر کیا جائے، بلکہ اس کو ایکچوئل میں قابل عمل میں بھی لایا جائے۔ یوزلی یہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ تعینات تو کر دیتے ہیں ہر جگہ پہ سائیکولوجسٹ، لیکن ان سے ہم کام نہیں لیتے ہیں، ان کو اپنا رول پلے کرنے نہیں دیتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ نہ صرف ان کو تعینات کیا جائے، بلکہ ان کے موجودگی کو سے فائدہ بھی اٹھایا جائے۔ اچھا جی بچوں، یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے ماہر جرم نفسیات۔ اب بیسیکلی دیکھا جائے تو ہم نے 10 برانچز پڑھی ہیں سائیکولوجی کی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی برانچز ہیں، ہم نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ 52 سے زائد برانچز ہیں سائیکولوجی کی، جس میں اب آپ امن کی نفسیات بھی آ چکی ہے، اسپورٹس سائیکولوجی بھی آ گئی ہے، پازیٹیو سائیکولوجی بھی آ گئی ہے، اور یہ سب لوگ ہی اپنے اس میں جو ایکسپرٹس ہیں، اپنے جو کام ہے، اپنے جو فرائض ہیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں اپنے ایریاز میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔